اور آج دیکھیے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، نام بھی رکھ لیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اگر کسی ظالم کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو نام بھی قرآن سے ڈھونڈ کر رکھتے ہیں، جی بنیاد مرصوص۔ کوشش کی جاتی ہے ہمارا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہو، لیکن جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور پھر ایک بہت بڑے شہر کا نام بھی رکھ لیا گیا اسلام آباد، اور اس دھرتی پر ایک ہم نے قومی اسمبلی بھی تیار کر لی۔ جب اس قومی اسمبلی میں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف بل پاس ہوگا تو پھر اسلام والوں کو تو تکلیف ہوگی۔ اور پھر دیکھیے جب بھی کوئی ایسا متنازع قانون، متنازع بل پاس کیا جاتا ہے تو آواز بھی صرف علماء اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ علماء صحیح معنوں میں اسلام کے محافظ ہیں۔ یہ جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ غیر شریعت کا کام ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، اس کے اوپر علماء اگر نہیں بولیں گے تو پھر آپ جیسے تو امید ہی نہیں ہے۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام آباد، لیکن کام غیر اسلامی۔ اب دیکھیے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بل پاس کیا گیا کہ کم عمر لڑکی کی شادی یہ جرم ہے اور ایسا کرنے والا گرفتار کیا جائے گا، وہ نکاح خواہ ہو یا وہ کوئی ماں باپ ہو۔ اب یہ بل پاس کیا گیا 2-4 دن پہلے کی بات ہے، اور قومی اسمبلی میں، اسلام آباد شہر میں اور اسلامی ملک میں، اور بل پاس کرنے والے وہی ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی سے اٹھ کر گئے، جنہوں نے دین سیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، بس ان کے سامنے جو لا دے انہوں نے دستخط کر دینے بس۔ لیکن علماء نے آواز اٹھائی اور اٹھا رہے ہیں، اور آگے کا لائے عمل بھی دے رہے کہ ہم نے اس پر کتنا بڑا احتجاج کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے ہاں اس بل کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کا بہت بڑا مذاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمر میں شادی کی تھی، کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل غلط تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی 15 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، کیا ان کا یہ قدم غلط تھا؟ تم سمجھدار ہو کہ 18 سال سے کم لڑکی کی شادی کی جائے تو وہ جرم ہے۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہو، نام بھی اسلام آباد رکھ لیا، لیکن بل غیر شریع۔ تو آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ محتاط یہ کہ اگر علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم وہ بدبخت جو ایسی ایسی باتوں پر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا بھی، سنو یہ لبرل آنٹی کیا بکواس کر رہی ہے۔ اب اس کی بکواس کیا تھی؟ فرضی کہانی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، فرضی کہانی اس عورت نے بنائی۔ کیا مجھے ایک خاتون ملی، ایجر خاتون ملی، اور وہ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں شادی کر دی تھی جس کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکی۔ اب اس کا طریقہ واردات چل رہا ہے، میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں شادی کر دی جس کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکی، لیکن آج جب میں ہم عمر جو میری خواتین ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو آہ نکلتی ہے۔ ایسی بدبخت، اور اس کا طریقہ واردات سے۔ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے زبردست ان سے جواب دیا، انہوں نے بھی فرضی کہانی گھڑ دی کہ مجھے بھی ایک ایجر خاتون ملی، 60 سال عمر، لیکن شادی نہ ہوئی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ پڑھائی کے چکر میں میرے ماں باپ نے بر وقت شادی نہیں کی، آج 60 سال عمر ہو چکی ہے، میری شادی نہ ہو سکی، میری ہم عمر کوئی ماں ہے، کوئی نانی ہے، کوئی دادی ہے، جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میری بھی آہ نکلتی ہے۔ یہ وہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔
لڑکی کی وہ عمر جو شادی کی ہے، جب ہم شادی اس کی عمر بر وقت عمر کے مطابق نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا. میں بھی ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں تو تجربہ ہے کہ بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں بس وہ سکول کالج کے ہی قابل رہ گئی ہے، شادیاں نہیں ہوئی اور آگے کوئی امید اور چانس بھی نہیں. جب ایک لڑکی کی عمر 40-50 سال گزر جائے تو اب سمجھ لیجیے کہ اس کی شادی کے چانس 100% ختم ہو چکے. کیا پڑھائی کے چکر میں جی بی اے کر لوں، ایم اے کر لوں، پی ایچ ڈی کر لوں، فلاں تمہیں تو ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں. اور جس بندے نے کو پی ایچ ڈی کی ہوگی یا ایم اے کیا ہوگا یا زیادہ پڑھا ہوگا وہ پھر تیرے جیسے نہیں ڈھونڈے گا، اس کی بھی ایک اپنی فرمائش ہوگی. تو اس لیے یہ ایک 100% متنازع غیر شرعی غیر اسلامی بل ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جب ایسے لوگ جو علماء کا مذاق اڑائیں کم از کم ان کا ساتھ نہ دے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے اعمال کو مضبوط، علماء کا ساتھ دیں، ان کا سہارا